اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. آج کی جو ایک نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں I want say کہ یہ ایک نیوز ہے کیونکہ فی الحال میرے پاس اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، اس کی کوئی پبلیکیشن نہیں ہے، اس کی کوئی سورس آف کنفرمیشن نہیں ہے، مگر میرے جو اپنے ذاتی پرسنل ریسورسز ہیں، کچھ وایاز ہیں جن کو میں نے چیک کیا ہے، کچھ کیس سٹڈیز کو میں نے دیکھا ہے، کچھ ڈفرینٹ ایکڈیمکس کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں، کچھ ایجنسیز ہیں جو واچ ڈاگس کے طور پہ کام کرتی ہیں، اسپیشلی کسی بھی ملک کی ایجوکیشن کو لے کے. تو ان کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے، جو کچھ میں نے ہوم آفس سے لینے کی کوشش کی ہے، جو ہماری ای میلنگ ہوئی ہے، انفارچونیٹلی میں اس کو ڈسکلوز تو نہیں کر پاؤں گا، مگر اکارڈنگ ٹو مائی بیسٹ I have a very, very good news for those students who they want to make a career in Australia. ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے. آسٹریلیا اپنے سسٹم میں ایک بہت بڑا ریپڈ چینج لے کے آ رہا ہے. اس ریپڈ چینج کے لیے جو واچ ڈاگز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ they've been working from last 3 to 4 years اور کنٹینیوسلی گریجولی وہ اس ڈیسیژن پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے جو اپنی ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرنا ہے. اب اس میں آپ سوال کریں گے گڈ نیوز ہے کیا؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ پچھلا پورا سال دیکھیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ ایک چیز نظر آئے گی کہ بہت اچھی پروفائلز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں. بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے ایک اچھی پروفائل کو بھی ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا، کرائٹیریاز بہت مشکل کر دیے. اٹ ساؤنڈز لائک کہ جان بوجھ کے پرپزلی اس کو ٹف کیا جا رہا تھا. ایڈمیشن لینا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. اب اس کے پیچھے بھی ایک پورا سین تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. موسٹ آف پیپل جو اٹیچ ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں اباؤٹ آسٹریلیا، وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جا کے جو کچھ گل کھلائے ہیں، جس میں سے ایک بڑا ہی پاپولر یہ تھا کہ آپ جاتے یونیورسٹی میں تھے اور جا کے آپ اس کو چینج کر لیتے تھے ٹورڈز کالج. تو یونیورسٹی ہے، اس کی ایک سیٹ ریزرو ہو گئی ہے. اب وہ 6 months تک ریزرو رہے گی until unless the next semester. اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے اگر 100 اسٹوڈنٹ گیا ہے ایک یونیورسٹی میں اور اس میں سے 90 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے، میرے پاس ایگزیکٹ اس کے فگرز نہیں ہیں بٹ میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے اگر بات کروں تو 90 اسٹوڈنٹس وہ تھے جو یونیورسٹیز چھوڑ دیتے تھے، جو کالجز کی طرف موو کر جاتے تھے. اب سب سے پہلے تو ایک جو بڑا سٹیپ لیا آسٹریلین گورنمنٹ نے وہ یہ لیا ہے کہ آپ یونیورسٹی لیول سے نیچے نہیں جا سکتے، آپ اپنے لیول سے اوپر کی طرف ضرور جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح کالجز میں ہوتا تھا، بچہ گیا کسی اور کالج میں ہے، وہ جا کے کالج چینج کر لیتا تھا، اس میں بڑی ٹربل آتی تھی. اس میں ایک چینج آیا ہے کہ آپ 6 months تک اپنا کالج چینج نہیں کر سکتے، اور ایون آفٹر کمپلیشن آف یور 1 year آپ نے اگر کالج چینج کرنا ہے تو آپ کو ریزن ایک دینی پڑتی ہے، آپ کو کالج سے لیونگ کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے آپ نیکسٹ ایڈمیشن کے لیے کہیں بھی ایلیجیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ریسنٹ چینجنگز آئی ہیں اس میں سب سے بڑا چینج آیا ہے آئلٹس اینڈ پی ٹی ای کو لے کے. جیسے اس سے پہلے تھا کہ ایک سرٹن سکور پہ جو کہ بڑا لو لیول تھا، اس پہ بھی آپ کو ایل اے کورس مل جاتا تھا، اور ایل اے کورس ملنے کے ساتھ آپ کے
ایڈمیشنز بھی ہو جاتے تھے، اور ایون کہ ہم نے بھی کئی سارے ایسے ویزاز حاصل کیے ہیں. اب جو لیول آف آئلٹس اینڈ پی ٹی ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ نے انکریز کر دی ہے. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جینین اسٹوڈنٹس ہی آگے آئیں گے. بہت سارے وہ اسٹوڈنٹس جو ایک تکا لگاتے تھے، ایک فلوک تھا جن کا، اب ان کا تکا لگ جاتا تھا سم ٹائم. اب یہ جو اسٹوڈنٹس تھے یہ جا کے آسٹریلیا میں ایک بیٹر کمیونٹی کا پارٹ بننے کی بجائے بیٹر اکنامکلی ایک ان کی اکنامکس کا کہہ لیں کہ ایک اچھا پارٹ بننے کی بجائے ٹربل میکرز ہوتے تھے. ٹربل میکر ان ڈفرینٹ سینس، مطلب آپ اسٹڈی نہیں لیتے تھے، یا مطلب بہت تھکڑ قسم کے کالجز میں ایڈمیشنز ہوتے تھے. خیر سو آن اینڈ سو فار، یہ ایک بڑی لمبی بات نکل جائے گی. تو ایک تو انہوں نے وہ ایک ڈور بلاک کر دیا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایک لو پروفائل کے ساتھ اپنا ایڈمیشن کروا لیتے تھے اور سم ٹائم ویزا بھی لے لیتے تھے. سیکنڈ، جو اب آنے والی چینجنگز ہیں اس میں بینک سٹیٹمنٹ، جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی کہ آپ اگر وہ میچیور نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے تھے. اب سننے میں یہ ہے، مطلب کچھ یونیورسٹیز نے تو بڑی دیر پہلے سے اس کو اپلیکیبل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ میچیور ہونی چاہیے. وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ڈفرینٹ کرائٹیریا، وہ میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا. لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پلان آ رہا ہے کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ میچیور ہو. جب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آلریڈی میچیور ہوتی ہے اور پھر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پر، آپ کی ویزا ریشو پر. تھرڈ، اگین اٹس ناٹ کنفرمڈ بٹ سننے میں یہ آ رہا ہے، کچھ کہہ لیں کہ نیوزز ہاتھ لگی ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب جو نئے اسٹوڈنٹس جائیں گے وہ وایا دبئی جائیں گے. بہت ساری میجر یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے کیمپسز دبئی میں ہیں. تو جو انڈو پاک کے اسٹوڈنٹس ہیں they will complete their first year in Dubai campus and then they will move to the next year in Australia. مگر وہ جو پہلا سال ہے جس میں بچوں کو انزائٹی ہوتی تھی، ہوم سکنس تھی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ اپنا آؤٹ آف آسٹریلیا گزار کے آئیں گے اور اس کے بعد ان کو موو کیا جائے گا آسٹریلیا. اف اٹ ول ہیپن، یہ بہت بڑا چینج ہوگا اور یہ 100% مطلب آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی 100% یہ سیکیور کرے گا کہ آپ کو سیکنڈ ایئر آسٹریلیا کا ویزا ملے ہی ملے. تو ان ساری چینجنگز کے بعد جو ہوپس ہیں وہ آسٹریلین اسٹوڈنٹ ویزا کو لے کے بہت بڑھ گئی ہیں، کیونکہ یہ چینجنگز تبھی کی گئی ہیں کہ اب آسٹریلین گورنمنٹ چاہ رہی ہے اسٹوڈنٹ آئیں، ضرور آئیں، لیکن ایک پوری وہ چھاننی سے گزر کے ایک پراپر سکروٹنی ہو، سکروٹنی کے بعد اسٹوڈنٹس آئیں تاکہ وہ آ کے ایک گڈ پارٹ بن سکیں. تو I'm very much hopeful، اور میری طرف سے گڈ نیوز ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کسی بھی وجہ سے رکے ہوئے تھے اور وہ آسٹریلیا ہی جانا چاہ رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو گھبرا کے رائٹ لیفٹ آپشنز بھی دیکھنا شروع کر لیے تھے. میں ان کو سجیسٹ کروں گا work on your profile. There would be definitely something coming better. Thank you.